ریڈیو پاکستان، آئیے اس وقت قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی فیچر سنتے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات۔ پیشکش ریڈیو پاکستان، ایبٹ آباد۔ موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے اوسطاً درجہ حرارت میں اضافے سے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ حیوانات اور نباتات متاثر ہو رہے ہیں۔ موجودہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات یقیناً انسان، حیوانات اور نباتات محسوس کر سکتے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافے سے جہاں بارشوں میں کمی، سیلاب، ساحلی علاقوں میں شدید آندھی اور طوفان آ رہے ہیں، وہاں کچھ علاقوں میں برسات زیادہ ہوتی ہے اور کچھ علاقوں میں بالکل بارش نہیں ہوتی۔ عالمی حدت میں اضافے کی وجہ سے سیلاب آنے اور پہاڑوں پر موجود برفانی تودے پگھل جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے ہمیشہ سے ہی تہذیبوں کے بننے اور مٹنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وادی مہران کی تہذیب ہڑپا دور میں دریائے گنگر ہکڑا کے سوکھ جانے کے بعد معدوم ہوتی چلی گئی۔ یہ وہی دریا ہے جسے ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں دریائے سرسوتی کا نام دیا گیا ہے۔ آج اس دریا میں مونسون کی بارشوں کا پانی بہتا ہے، جبکہ اس دریا کے کنارے آج بھی ہڑپا تہذیب کے آثار مل جاتے ہیں۔ دریائے گھنگر ہکڑا کے سوکھ جانے سے سرسبز علاقوں کی جگہ جو صحرا وجود میں آئے ہیں، انہیں آج ہم تھرپارکر، چولستان اور راجستھان کے نام سے جانتے ہیں۔ سیلابوں اور خشک سالی کی وجہ سے پاکستان کو حالیہ برسوں میں بہت بھاری معاشی نقصان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں پانی کے ذخائر سکڑتے جا رہے ہیں، جو 2025 تک مزید سکڑ جائیں گے، جبکہ صنعتی اور شہری ضروریات بڑھ جائیں گی، جس کا اثر پاکستان کی زراعت پر بھی پڑے گا۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو ہر سال تقریباً 365 ارب روپے سالانہ یعنی 1 ارب روپے یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ گرمی اور صحرا زدگی میں اضافے کے باوجود ملک میں جنگلات کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک حالیہ اندازے کے مطابق ملک میں ہر سال 70,000 ایکڑ زمین سے جنگل کاٹ دیے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا وہ دوسرا ملک بن گیا ہے جس میں جنگل تیزی سے سکڑ رہے ہیں۔ فضائی آلودگی عالمی حدت میں اضافے کا سب سے بڑا سبب ہے، لیکن فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہم کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ اس سلسلے میں کلین انرجی پروجیکٹس شروع کیے جا سکتے ہیں اور ان پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور مختلف ممالک موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی اسی منصوبہ بندی کو اپنانے کی ضرورت ہے جو پاکستان کے مستقبل کا تحفظ کر سکے۔ ماہر ماحولیات اور زراعت ساجد صدیقی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے اثرات کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسمی تغیرات، جن کو انگریزی میں کلائمیٹ چینج بھی کہا جاتا ہے، اس کے منفی اثرات ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بالخصوص اس دور حاضر میں موسمی تغیرات کی وجہ سے انسانی زندگی میں معمولات سے ہٹ کر بہت نمایاں مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ موسمی تغیرات کی وجہ سے ایک تو جو ہمارا درجہ حرارت ہے، بالخصوص دن کا درجہ حرارت وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اہم شعبہ جس کو ماحولیات کہتے ہیں، اور پھر ماحولیات کے ساتھ جڑا ہوا منسلک شعبہ جس کو زراعت کہتے ہیں، وہ بہت مشکلات کی زد میں آ چکی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں 4 موسم عطا فرمائے ہیں، اور انہی موسمی تغیرات کی وجہ سے وہ 4 موسم بدل کر 2 موسموں میں رہ گئے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس گرمی، سردی، بہار، خزاں تھا، اب خزاں اور بہار دونوں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس آہستہ آہستہ 2 ہی موسم رہنا شروع ہو گئے ہیں، جو ہے گرمی اور سردی۔ اس کی وجہ سے کافی تر ہماری جو فصلات ہیں وہ موسمی تغیرات کی زد میں آ چکی ہیں، اور بجائی کے جو وقت تھے وہ مکمل طور پر ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ موسمی تغیرات کی وجہ سے فصلات کے اوپر بھی منفی اثرات سامنے آئے ہیں، جس سے ان کی پیداواری صلاحیت میں بھی کمی آئی ہے، اور عوام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
انہی موسمی تغیرات کی وجہ سے فصلات کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں بھی رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ذمہ دار حضرات جو کہ دور دہی علاقوں میں ہیں اور آگاہی سے دور ہیں، ان کو بہت مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسمی تغیرات وقت کے ساتھ ساتھ آج سے قریباً 10 سال پہلے سے ہی شروع ہو چکے تھے اور اب وقت کے ساتھ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی لائے عمل اختیار کریں تاکہ موسمی تغیرات کے اوپر جلد از جلد کوئی نہ کوئی کام کیا جا سکے اور عوام کو اس سے بچایا جا سکے، تاکہ زراعت جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے وہ کسی حد تک اس سے بچ سکے۔ شکریہ۔ ابھی آپ ساجد صدیقی جو کہ ماہر ماحولیات اور زراعت ہیں کی گفتگو سن رہے تھے۔ آئیے اب اسی حوالے سے صحافی عفت خٹک کی بات چیت سنتے ہیں۔ جی، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے بہت سے اقدامات کرنا ہوں گے، کیونکہ ہم خود نہیں کریں گے تو ماحول جو ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، ایندھن کا استعمال کم سے کم کریں اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے کوشش کریں کہ پیدل چلیں۔ پیدل چلنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بہت سی بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم ذاتی گاڑیوں کا استعمال ترک کر کے اجتماعی فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شمسی توانائی کا جو ایک ذریعہ دیا ہے انرجی حاصل کرنے کا، اس کو بھی کام میں لانا چاہیے۔ ہمیں شمسی توانائی یعنی کہ سولر انرجی، اس کا استعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور جو ہے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جنگلات کی کٹائی کو ترک کرنا ہوگا اور گھروں کی تعمیر ہمیں ایسے کریں کہ زمین کا کٹاؤ بھی نہ ہو اور قدرتی کیفیت برقرار رہے۔ ابھی آپ صحافی عفت خٹک کی بات چیت سن رہے تھے۔ قدرت نے ماحول اور آب و ہوا میں ایک توازن قائم کیا ہوا ہے۔ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو کرۂ ارض پر تباہی آتی ہے۔ اس زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس توازن کو برقرار رکھنے میں معاونت کریں۔ اس وقت سب سے زیادہ آلودگی کا باعث بننے والی زہریلی گیسیں ہیں۔ جب ہم کوئلہ، تیل یا قدرتی گیس جلاتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ گیس جب پودوں اور سمندروں میں جذب ہونے سے بچ جاتی ہے تو فضائی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ اس کرۂ ارض میں قدرتی وسائل کروڑوں برسوں سے مخفی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ پچھلی چند صدیوں میں انہیں نکالنے کے بعد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی انہی وسائل کا بے دریغ استعمال آلودگی کا باعث بن رہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں منافع کمانے کی خاطر انسانی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے۔ ہماری زمین میں کچھ ایسی گیسز وجود میں آ رہی ہیں جو ہماری آب و ہوا کا حصہ بن کر ماحول میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس، میتھین، کلورو فلورو کاربن شامل ہیں۔ یہ سب گیسیں انسان ہی پیدا کر رہا ہے۔ مثلاً ریفریجریٹر اور اے سی سے نکلنے والا کلورو فلورو کاربن گیس زمین کے کرہ سے لے کر اوزون کی تہہ کو تباہ کر رہا ہے۔ اوزون کی تہہ سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، مگر انسان اس بیجا خواہشات کو زندگی سے ماحول کو متاثر کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میتھین گیس کھیتوں سے پیدا ہونے والی، خصوصاً جب چاول کی کاشت عمل میں لائی جاتی ہے، یہ گیس بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی طرح گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان میں گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم ٹیکنالوجیز میسر ہیں، جس کے باعث درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سلسلہ کوہ ہمالیہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں کے پانی میں اضافہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، جس سے بارشوں کے بعد سیلاب آنے کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بے جا تبدیلی زرعی نظام کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ فصلوں اور درختوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درختوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹ کر بڑی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ اپنی خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یوں جب درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہوتا ہے۔
ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے کیونکہ اسی ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر ایک نظر اپنے آس پاس کے ماحول پر ڈالی جائے تو یہ بات فکر سے خالی نہیں ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیماریوں کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اپنے فضول اور ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی فیچر آپ نے سنا، موسمیاتی تبدیلیاں اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات۔ راوی شہناز بیگم، ریکارڈنگ انجینئر وحید الزمان، پروڈیوسر محمد اون عثمان، پیشکش ریڈیو